پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اس سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 قسطیں ہو چکی ہیں۔ آج ہم تیسری قسط بیان کرنے والے اور آپ اس کو سمجھنے والے۔ پیارے عزیزو، یہاں بورڈ پر میں نے الفاظ مانی، کہیں ضد، کہیں واحد جمع، کہیں اضافت میں نے لکھ رکھی ہے۔ وہ جیسے جیسے موقع آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان گرامی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کھجوروں والی زمین تک پہنچنے کے لیے بے قرار رہنے لگے۔ انہوں نے لوگوں سے اس سرزمین کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ عرب کی ایک بستی مدینہ ہے۔ میرا عزیزو دیکھو، یہاں مدینہ لکھا ہے میں نے۔ مدینہ کا پہلے نام یثرب تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے تو اس کا نام پڑ گیا مدینۃ الرسول۔ بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے مدینہ کہا جانے لگا۔ اب اس کے ساتھ مدینہ منورہ، مدینہ شریف وغیرہ لگاتے ہیں۔ اب یثرب نام کوئی نہیں دیتا ہے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں اموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا، قافلہ کارواں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال و اسباب اس کے حوالے کر دیا اور اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ وادی قرا پہنچتے ہی قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرح فروخت کر دیا۔ قافلے والوں کو حضرت سلمان نے اپنا سارا مال و اسباب اس لیے دیا تھا کہ تم مدینہ ہم کو سلامتی کے ساتھ پہنچا دو، لیکن ان لوگوں نے نہایت خیانت کی، مال و اسباب بھی لے لیا اور ان یہودی کے ہاتھوں ان کو بیچ دیا۔ دیکھیے بچوں، یہاں میں نے لکھا ہے وادی قرا، یہ سبب کی جمع ہے اسباب، اور وادی قرا یہ اضافی ترکیب ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اضافی ترکیب ہے۔ وادی قرا جیسے وادی کشمیر، وادی گنگا، یہاں ہم نے مثال میں لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرا جو ہے یہ قریہ کی جمع ہے۔ قریہ کے معنی گاؤں، تو یہ کیونکہ نہایت ہی اہم گاؤں تھا اس لیے اس کو قرا کہا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ کیونکہ عرب کا نہایت ہی ممتاز گاؤں پہلے سے تھا اور اب بھی ہے، اسی لیے قرآن پاک میں اس کو ام القرا کہا گیا ہے۔ تمام گاؤں کی اصل، تمام گاؤں کی ماں۔ عزیزو، اس یہودی نے بھی انہیں مدینہ کے ایک دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا۔ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے کھجوروں والی زمین تک پہنچ گئے۔ وہ آنے والے نبی تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے، بےتاب رہنے لگے، پریشان رہنے لگے۔ ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے۔ آقا مالک، یہ اس کا مترادف لفظ ہے۔ غلام آقا، اور آقا کا مترادف لفظ ہے مالک۔ کہ کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ قبا میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ میرا عزیزو، یہاں میں نے دیکھو لکھا قبا اور قبا۔ قبا یہ اس گاؤں کا نام ہے جو مدینہ سے پہلے چند میل پہلے آبادی پڑتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہیں پر پہلے تشریف لے آئے تھے۔ 1 ہفتہ وہاں رہنے کے بعد آپ نے ایک مسجد تعمیر فرمائی تھی، اس مسجد کا نام ہے مسجد قبا، اور اس گاؤں کا بھی نام ہے قبا۔ اور یہ قبا کے معنی ہوتے ہیں بڑا پیرہن، جبہ عرب لوگ پہنتے ہیں، اس کو قبا کہتے ہیں۔ خبر کا سننا تھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کانپنے لگے۔ نیچے اتر کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیریں کی۔
ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. وہ کھجوریں اپنے ساتھ لائے تھے. انہوں نے کھجوریں یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یہ صدقہ ہے. میرے عزیزو، پہلے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ انبیاء کے راہب نے 3 نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی تھی. تو پہلی نشانی تھی کہ وہ صدقہ کا مال نہیں کھائیں گے، قبول نہیں کریں گے. تو وہ پہلی نشانی کے لیے انہوں نے صدقہ کا مال پیش کیا. دوسری نشانی وہ ہدیہ قبول کریں گے. اور تیسری نشانی ان کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ان تینوں نشانیوں کو دیکھنا چاہتے تھے، لہذا پہلے انہوں نے وہ صدقہ والی نشانی دیکھی. میرے عزیزو، یہاں دیکھو میں نے لکھا صفت عددی. جس جملے کے اندر ایسی صفت آئے جس میں عدد استعمال کیا گیا، جیسے 1 2 3، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، تو ایسی صفت کو صفت عددی کہتے ہیں. حضرت سلمان یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو صحیح ثابت ہوئی. دوسرے موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اس بار کھجوریں دیتے ہوئے انہوں نے کہا یہ تحفہ ہے. میرے عزیزو، تحفہ، ہدیہ، ہم جو ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں اس کو ہدیہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہدیہ تحفہ کا معنی ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے تھے اور صدقہ قبول نہیں فرماتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرمایا. تناول کا مطلب آیا، نوش فرمایا، تناول فرمایا. دیکھو اردو میں محاورہ ہے، کوئی اچانک آپ کے یہاں مہمان آ گیا، آپ اس سے کہتے ہیں تشریف لائیے، ماں حضر تناول فرمائیے. یعنی ہمارے گھر میں جو کچھ بھی اس وقت حاضر ہے وہ آپ کی خدمت ہم پیش کرنے والے ہیں، آپ اس کو کھا لیجیے. تناول فرمانا. اور اپنے صحابہ میں بھی تقسیم کیا. اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی. حضرت سلمان اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بیتاب تھے، بے چین تھے. ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے. پشت، پیٹھ کی جانب، پیچھے، یہاں دیکھیں لکھا میں نے پشت، پیٹھ، بیٹھ گئے. اس وقت آپ کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس عموماً نیچے آپ ایک چادر باندھ لیا کرتے تھے اور اوپر سے ایک چادر اوڑھ لیا کرتے تھے. یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عام صحابہ کرام کا کپڑا لباس تھا. تو وہ کپڑا سرک گیا اور ان کی نگاہ پہلے سے وہاں جمی ہوئی تھی. دیکھا کہ دونوں شانوں کے بیچ میں ایک کبوتر کے انڈے کے برابر گوشت بھرا ہوا ہے، مہر نبوت ہے. وہ آپ کی پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان کی نظر پڑ گئی. انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا، دیکھا، بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے اور اسی محفل میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے. چومنا، بوسہ لینا، عقیدت کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ صحابہ کرام چوم لیا کرتے تھے. آپ بھی اپنے بڑوں کا، اپنے دادا کا، اپنے ابا کا، اپنے نانا کا ہاتھ اگر محبت سے، اپنی عزت سے، اپنی امی کا، نانی کا چوم لیتی ہیں یا چوم لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے. بیعت کہتے ہیں عہد کرنے کو. ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے جو کہیں گے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. مثال کے طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہے قرآن پاک میں کہ جب آپ کے پاس عورتیں آئیں تو آپ ان سے بیعت لیں. تو کس بات پر بیعت لیں؟ میں شرک نہیں کروں گی، چوری نہیں کروں گی، زنا نہیں کروں گی، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، رسول کی نافرمانی نہیں کروں گی. اس طریقے سے جو کفر اور شرک، حسد، کینہ، ایسی جو بیماریاں ہیں
ان سے بیزاری ظاہر کی جاتی ہے اور ان کے نہ کرنے کا عہد کیا جاتا ہے، اور اللہ پر یقین رکھوں گا، نبی پر یقین رکھوں گا، فرشتوں پر یقین رکھوں گا، ایمان نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، حج کروں گا، یہ عہد کیا جاتا ہے، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت سلمان کی تلاش حق کا سفر تمام ہوا۔ میرا عزیزو، میں نے پہلے قسط میں عرض کیا تھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 4 پہلو ہیں، بچپن سے لے کر کے جوانی، پھر تلاش حق، پھر تلاش حق سے لے کر کے اسلام قبول کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تا حیات اسلام کی خدمات انجام دینا، یہ ان کی زندگی کے 4 پہلو تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے۔ اہل مدینہ، مدینہ والے، مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، دین کی خاطر آئے وہ لوگ، اور مدینہ والوں نے ان کی مدد کی، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ مدینہ سے ہجرت کرنے والے ایک صحابی اور مدینہ سے مکہ سے ہجرت کرنے والے ایک صحابی اور مدینہ کے رہنے والے ایک صحابی، دونوں کے اندر بھائی چارے کا رشتہ قائم فرما دیا۔ اس کو رشتہ موافقات کہا جاتا ہے، بھائی چارے کا رشتہ، اخوت۔ سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے۔ میرا عزیزو، یہاں کہنے میں نے لکھا عزت اور اس کی ضد آئے گی ذلت، عزت کی ضد ذلت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتے موافقات قائم کر دیا۔ اخوت کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تا حیات قائم رہا۔ حیات زندگی، اس کی ضد موت۔ عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت جب حضرت ابو درداء کے معمولات بن گئے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں وہی بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ میرے عزیزو، حضرت ابو درداء جو حضرت سلمان کے مواخاتی بھائی ہیں، یہ عبادت میں اتنا لگے رہتے تھے کہ دن میں روزہ رکھتے اور رات بھر نماز پڑھتے۔ حضرت ابو درداء نے دیکھا کہ ان کو تو گھر کی طرف، بیوی بچوں کی طرف کچھ خیال ہی نہیں ہے، تو انہوں نے ٹوکا ان کو کہ دیکھو تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی حق ہے، تم عبادت بھی کرو، رات کو سو بھی، اپنے جسم کو آرام بھی دو، ہر ایک کا حق ادا کرو۔ دوسرے دن یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملے کو آپ کے سامنے رکھا۔ آپ نے فرمایا سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہیں، یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی، یعنی تلاش کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ حضرت سلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے۔ آپ نے حضرت سلمان کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا۔ فارس کا آدمی یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیزو، سریا ایک ستارے کا نام ہے، لیکن یہ جب استعمال ہوتا ہے کئی جملے کے اندر تو عروج، بلندی مراد ہوتی ہے، یعنی اونچی سے اونچی جگہ پر، یہاں تک کہ اگر سریا پر بھی دین ہوتا تو وہاں سے حضرت سلمان فارسی حاصل کر لیتے، اتنا ان کے اندر جستجو اور اتنی تڑپ تھی۔ دیکھو اس علامہ اقبال نے کہا ہے سریا کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ہمارے باپ دادا سے جو ہم کو میراث ملی تھی، سریا نے زمین سے آسمان پر ہم کو دے مارا، یعنی ہمارا مقام سریا پر تھا
لیکن زمین پر پٹک دیا گیا، وہ اسلاف کی میراث کو ہم نے بھلا دیا۔ آپ صحابہ کرام سے فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، سلمان کو اگر کوئی ناراض کرتا ہے تو اللہ کو ناراض کر دیا، یعنی اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور سلمان کو اگر کوئی خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے۔ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ فرما دیا ہے کہ ہمیشہ سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا۔ ہم اور آپ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ ہم کو جنت عطا فرما، نماز پڑھتے ہیں جنت ملے، نیک کام کرتے ہیں جنت ملے، صدقہ خیرات کرتے ہیں جنت ملے، تاکہ ہم جنت کے اندر چلے جائیں۔ لیکن حضرت سلمان کو جنت خود چاہیے کہ میرے اندر آئے، یعنی ہم سب مشتاق ہیں جنت کے، اور جنت مشتاق ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیا ہے؟